دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گائز بات کریں گے سیاسی تجزیہ تبصروں کے حوالے سے، ملکی حالات کے حوالے سے۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ تین بڑی اہم نیوز ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پہلی نیوز ہے وہ کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ذاتی طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو جو ہے وہ انڈا مارا گیا، اور وہ لگا بھی اسے کس نے مارا، کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، اور جس نے انڈا مارا وہ گرفتار ہوا نہیں ہوا، لڑکی تھی یہ مرد تھی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آگے دوسری خبر جو ہے بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے بڑی خاص خبر ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ تیسری خبر پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اس کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، آخری یہ ریکوری ہوئی نہیں ہوئی، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں، علیمہ خان کی طرف۔ کل رات کو علیمہ خان جو ہے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو ہے کارکنان بھی کھڑے تھے، ذمہ داران بھی کھڑے تھے، اس میں خواتین بھی تھی، اس میں مرد بھی شامل تھے۔ ایسے میں جو ہے وہ پتہ نہیں پیچھے سے یا آگے سامنے سے جو ہے ایک انڈا پھینکا گیا۔ وہ انڈا جو ہے ایک خواتین کی طرف سے پھینکا گیا، عورت کی طرف سے پھینکا گیا، اور وہ انڈا سیدھا جو ہے علیمہ خان کو لگا، جو کہ ایک بہت بڑی دیکھا جائے تو گھٹیا حرکت ہے۔ انسانی طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس طرح حرکت اس کی مذمت کی جاتی ہے، غلط ہے یہ۔ انڈا پھینکا گیا اور انڈا سیدھا جو اس کے یہاں پر لگا، گردن پہ لگا، اچانک سے وہ چونک گئی، ڈر گئی، اتنے میں بھگدڑ مچ گئی کہ کون ہے یہ، واٹ ہے ڈالتا، اس طرح جو ہے باتیں کی گئی۔ آخرکار وہ خاتون جو ہے وہ بھاگ گئی، لیکن معلوم نہیں ہوا کہ وہ خاتون کون سی پارٹی کی تھی، کس سے تعلق رکھتی تھی۔ ظاہر ہے کوئی مخالف پارٹی ہوگی۔ وہ بھاگ گئے اور وہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ راستے میں اس سے پکڑا گیا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت غصے میں تھے۔ ایک نے تو شاید اس کی گاڑی پہ جو ہے وہ موقع مار کے شیشہ بھی توڑ دیا کارکن نے، لیکن پکڑا نہیں گیا، تو پولیس بھی وہاں موجود تھی، اور پھر بھی جو ہے وہ پکڑی نہیں گئی اور بھاگ گئی۔ علیمہ خان نے پھر بھی جو ہے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، اور کارکنان کو جو ہے صبر و تحمل کا حکم دیا کہ آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ علیمہ خان نے صبر کیا اور جو ہے کارکنان کو روک دیا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا رات کے ٹائم۔ چلتے دوسری خبر کی جانب۔ بانی ایم کیو الطاف حسین آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ پنجاب کا ایک پتہ نہیں کون سا قصور کا علاقہ تھا یا کھانے والے کا علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے وہ بانی ایم کیو الطاف حسین جو ہے وہ ٹیلی فونک خطاب کر رہے تھے کارکنان سے۔ تو ٹیلی فون خطاب تو ظاہر ہے وہ چھپ چھپ کے ہی ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے اوپر تو ویسے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے پابندی ہے، ان کی تحریر و تصویر پہ بھی تو پابندی لگائی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سر عام تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بانی ایم کیو الطاف حسین صاحب جو ہے وہ تقریر تو نہیں کر سکتے، ان پر پابندی ہے، میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے پورے وہ۔ تو انہوں نے وہ ٹیلی فونک خطاب کرتے ہیں، وہ موبائل ٹیلی فونک خطاب جو ہے وہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں، یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے کراچی میں انہوں نے کیا تھا، پتہ نہیں کہاں پر۔ تو یہ رابطے جو ہیں وہ ان کے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ سیاست کا مسئلہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی الیکشن آنے والے ہیں، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ بانی ایم کیو الطاف حسین کے اوپر سے پابندی جو ہٹائی جائے، ان کی تحریر تصویر پہ بھی۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم لندن ہے وہ بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ جو ہے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جو ہے وہ بانی ایم کیو الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے، ان کی تحریر تصویر پہ پابندی ہٹ جائے۔ تو انہوں نے معافی بھی مانگی کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے بھی، حکومت سے بھی، عوام سے بھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پابندی ہٹ جائے تو زیادہ اچھا ہے الیکشن سے پہلے، کیونکہ ابھی تو شاید یہ سب موجودہ حکومت کو 2 سال تو گزر گئے ہیں۔ چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ بھائی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دکھ کی گھڑی ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے، انڈیا نے جو ہے وہ آبی دہشت گردی کی ہے اور پانی اپنا چھوڑا، جس کی وجہ سے پنجاب کے بہت سے علاقے جو ہے وہ ڈوب گئے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے، لوگ مارے گئے، زخمی ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ ملک بڑی مشکل سے ہم کو ملا ہے، قربانیوں سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی تا قیامت تک اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستانی فوج کی حفاظت فرمائے، پاکستانی عوام کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ انڈیا نے جو ایک آبی دہشت گردی کی ہے، یہ بڑا غلط کام کیا، اسے عنقریب جو ہے جواب دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے۔ اور جس کی وجہ سے ابھی 2 دن پہلے میں نیوز سن رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ جو یہ سیلاب جو آیا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان میں، تو وہاں سے جو ہے وہ انڈیا کے کچھ سامان بھی آ رہا ہے، کچھ فرنیچر بھی آ رہا ہے، اور مویشی بھی آ رہے ہیں، گائے بھی آ رہی ہیں۔ اور ابھی پرسوں میں نے خبر سنی، پتہ نہیں وہ فیک خبر ہے اچھا صحیح خبر ہے، کہ ایک وہاں سے انڈیا سے بچہ بھی آیا پاکستان میں، پاکستانی عوام نے پکڑ لیا، لیکن وہ واپس کر دیں گے ان کو۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ پاکستانی فوج
پاک فوج جو ہے وہ پوری مدد کر رہی ہے عوام کی، سیلاب میں اندر جا کر اندر گھس کر لوگوں کی جانیں بچا رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، سلام ہے ایسی فوج کو۔ اور اس کے علاوہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہاں کی پاکستان مسلم نون کی جو حکومت ہے وہی پوری کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے سیلاب کو ریکور کیا جائے، عوام کو بچایا جائے، ان کی مال کو بچایا جائے۔ تو یہ بڑا اچھا کام کری جو کہ مریم نواز صاحبہ بھی کافی جو محنت کر رہی ہیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں فرق۔ تو یہ گائز 3 بڑی اہم نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اور میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لینا گائز نہ بھولا کریں، کیونکہ میرے سبسکرائبر کم ہیں۔ اگر میرے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو مزید میں آپ کو ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔